بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل دوم در بیان اسماء مشتقہ، دوسری فصل اسماء مشتقہ کے بیان میں۔ اس میں مشتق وہ ہے جو فعل سے نکلے، جو کس سے نکلے؟ فعل سے نکلے، اور مشتق کی جمع اسماء مشتقہ ہے۔ اسماء مشتقہ شش اسم از فعل مشتق میشون۔ اس میں اسماء مشتقہ کے بیان میں 6 اسم فعل سے نکلتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ فعل سے نکلتے ہیں، فعل سے نکلتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں فاعل، نمبر 2 اس میں مفعول، نمبر 3 اس میں تفضیل، نمبر 4 صفت مشبہ، نمبر 5 اس میں اعلیٰ، اور نمبر 6 اس میں ظرف۔ اب اس کی ہر ایک کی تعریف کریں گے۔ اس میں فاعل کی دلالت کند بر کنندہ کار۔ اس میں فاعل وہ ہے جو کام کرنے والے پر دلالت کرے۔ از ثلاثی مجرد مطلقاً بر وزن فاعل می آیت۔ ثلاثی مجرد سے مطلقاً طور پر، کیا اس میں فاعل کے وزن پر آتا ہے؟ کیا فاعل کے وزن پر آتا ہے؟ اس میں فاعل مطلقاً کیا آتا ہے؟ فاعل کے وزن پر آتا ہے۔ بیس اس میں فاعل کی گردان۔ فاعل کرنے والا ایک مرد واحد مذکر، فاعلان کرنے والے 2 مرد تثنیہ مذکر، اور فاعلین کرنے والے 2 مرد تثنیہ مذکر بحالت نصب و جر۔ فاعلون کرنے والے بہت سارے مرد صیغہ جمع مذکر بحالت رفع۔ فاعلین کرنے والے بہت سارے مرد صیغہ جمع مذکر بحالت نصب و جر۔ فاعلتن کرنے والی ایک عورت صیغہ واحد مؤنث بحالت رفع۔ فاعلتان کرنے والی 2 عورتیں صیغہ تثنیہ بحالت رفع۔ فاعلتین کرنے والی 2 عورتیں صیغہ تثنیہ بحالت نصب و جر۔ فاعلاتن کرنے والی بہت ساری عورتیں بحالت رفع۔ تثنیہ بحالت رفع بالف فاعل۔ تثنیہ حالت رفع میں الف کے ساتھ آتا ہے۔ بحالت نصب و جر بیا، اور حالت نصب اور جر میں یا کے ساتھ آتا ہے۔ ایسی یا کے ساتھ ما قبلش مفتوح بود، جس کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے۔ ونون تثنیہ مکسور باشد، اور نون تثنیہ مکسور ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ جمع بحالت رفع بواو آید، اور اس میں فاعل کی جمع حالت رفع میں جمع مذکر حالت رفع میں واو کے ساتھ آتی ہے۔ وبحالت نصب و جر بیا کی ما قبلش مکسور باشد، اور حالت نصب اور جر میں ایسی یا کے ساتھ جس کا پہلے والا حرف مکسور ہوتا ہے۔ ونون جمع مفتوح بود، اور نون جمع مفتوح ہوتا ہے۔ اب جو ہے اس میں فاعل کی کیا ہوگی؟ تعریف ہوگی۔ اب اس میں مفعول کی تعریف کریں گے۔ اس میں مفعول کی دلالت کند بر ذاتے کی فعل برو واقع شد، جو ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر فعل واقع ہوا ہو، از ثلاثی مجرد بر وزن مفعول آئے۔ ثلاثی مجرد سے مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ بیس اس میں مفعول کیا ہوا ایک مرد واحد مذکر بحالت رفع۔ مفعولان کیے ہوئے 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر بحالت رفع۔ مفعولین کیے ہوئے 2 مرد صیغہ تثنیہ مذکر بحالت نصب و جر۔ مفعولون کیے ہوئے بہت سارے مرد صیغہ جمع مذکر بحالت رفع۔ مفعولین کیے ہوئے بہت سارے مرد صیغہ جمع مذکر بحالت نصب و جر۔ مفعولتن کی ہوئی ایک عورت صیغہ واحد مؤنث بحالت رفع۔ مفعولتان کی ہوئی 2 عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث بحالت رفع۔ مفعولتین کی ہوئی بہت ساری عورتیں صیغہ تثنیہ مؤنث بحالت رفع۔ مفعولاتن کی ہوئی بہت ساری عورتیں صیغہ جمع مؤنث بحالت رفع۔ تو یہ مؤنث عورتیں بول رہا ہوں،
مؤنث کی پہچان کے لیے، ورنہ عورتیں ہی نہیں ہو سکتی، اور مؤنث اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اس میں تفضیل کی اب تعریف کریں گے۔ اس میں تفضیل کی دلالت کند بر زیادت معنی فاعلیت، اس میں تفضیل وہ ہے جو دلالت کرے فاعلیت کے معنی کی زیادتی پر، فاعلیت کی معنی کی زیادتی پر، نسبت بدیگر، دوسرے کی طرف نسبت کرتے ہوئے۔ فاعلیت کے معنی پر اس میں فاعل بھی دلالت کرتا ہے، اس میں تفضیل بھی دلالت کرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس میں کمپیئر کیا جاتا ہے، دوسرے کی طرف نسبت کی جاتی ہے اور معنی کو بتایا جاتا ہے۔ بروزن افعل آیت، افعلو کے وزن پر آتا ہے، مگر از لون و عیب نمی آیت، مگر ان مصادر سے نہیں آتا ہے جن کے اندر رنگ کے اور عیب کے معنی پائے جاتے ہیں، رنگ کے اور عیب کے معنی پائے جاتے ہیں۔ چہ دری ہر دو افعالو برائے صفت مشبہ میں آیت، کیونکہ ان دونوں میں، کن دونوں میں، جن کے اندر رنگ کے اور عیب کے معنی پائے جاتے ہیں، ایسے مصادر سے، ایسے افعال سے کیا آتا ہے؟ صفت مشبہ کے لیے افعالو کا وزن آتا ہے۔ افعالو کا وزن کس کے لیے آتا ہے؟ جو احمرو، جیسے احمرو ہے، یہ افعالو کے وزن پر ہے، لیکن آپ اس کو کیا نہیں کہو گے؟ اس میں تفضیل نہیں کہو گے، اس کو کیا کہو گے؟ اس کو صفت مشبہ کہو گے، اس لیے کہ یہ کس کو بتا رہا ہے؟ یہ رنگ کو بتا رہا ہے۔ احمر ہو گے سرخ، و اعمیٰ اور کانا اور نابینا، کیا؟ اعمیٰ کے معنی کیا آتے ہیں؟ عبس و تولی ان جاءہ الاعمیٰ، اعمیٰ کے معنی کیا آتے ہیں؟ نابینا۔ تو نابینا کو بھی آپ افعالو کے وزن پر تو ہے یہ، لیکن آپ اس کو اس میں تفضیل نہیں کہو گے، کیا کہو گے؟ صفت مشبہ کہو گے۔ از غیر ثلاثی مجرد نمی آیت، اس میں تفضیل ثلاثی مجرد کے علاوہ کسی فعل سے نہیں آتا ہے، اسی سے آئے گا جس کو ثلاثی مجرد، جو ثلاثی مجرد، اور ثلاثی مجرد کس کو کہتے ہیں؟ جس کی ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں صرف 3 اصلی حروف کیا ہوں؟ صرف اصلی حروف۔ بعض اس میں تفضیل افعال، افعالان، افعالین، افعالون، افعالین، افاعل، کرنے والا ایک مرد، افعالو کرنے والا ایک مرد، زیادہ کرنے والا ایک مرد، صیغہ واحد مذکر، افعالان زیادہ کرنے والے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر بحالت رفع، افعالین زیادہ کرنے والے 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر بحالت نصب و جر، افعالون زیادہ کرنے والے بہت سارے مرد، صیغہ جمع مذکر بحالت رفع، افعالین زیادہ کرنے والے بہت سارے مرد، صیغہ جمع مذکر بحالت نصب و جر، افاعلو بہت سارے کرنے والے، یہ جو ہے جمع تکسیر ہے۔ فعلا کرنے والی ایک مرد، صیغہ واحد مؤنث، فعلیان کرنے والی زیادہ کرنے والی 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث بحالت رفع، فعلیین، فعلیان زیادہ کرنے والی 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث، فعلیین زیادہ کرنے والی 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث بحالت نصب و جر، فعلیات زیادہ کرنے والی بہت ساری عورتیں، صیغہ جمع مؤنث، فعال زیادہ کرنے والی بہت ساری عورتیں، افاعل زیادہ کرنے والی بہت ساری عورتیں۔ اب اس کی جو ہے تفسیر بتائیں گے۔ جمع تکسیر افاعل، جمع تکسیر مذکراس، افاعل زیادہ کرنے والے بہت سارے مرد کیسے ہیں؟ یہ مذکر کی جمع تکسیر ہے، اور جمع تکسیر کس کو کہتے ہیں؟ جس کا واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا وزن ٹوٹ جائے، واحد کا وزن سلامت نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے۔ تھوڑی دیر میں بیٹھو بیٹے، جب تک دیکھو یہی بیٹھو بیٹھو۔ وہ فعال جمع تکسیر مؤنث، اور فعال کیا ہے؟ جمع تکسیر مؤنث ہے۔ افعالون و فعلیات جمع سالم، جمع سالم، اور افعالون اور فعلیات یہ کیا ہے؟ جمع سالم، جمع سالم ہے۔ جمع سالم اور جمع سالم، پھر جمع سالم وہ افعالون جو ہے جمع مذکر سالم ہے، اور فعلیات جمع مؤنث سالم ہے۔ اچھا، جمع سالم آرا گوین کی بنائے واحد دنا سلامت ماند، جمع سالم اس کو کہتے ہیں جس کا واحد سے، جس میں واحد کا وزن، واحد کی بنیاد سلامت رہے۔ در مذکر بوا و نون آیت، مذکر کے اندر جمع سالم واو اور نون کے ساتھ آتا ہے، نون واو اور نون کے ساتھ، جیسے افعالون اوپر آپ نے پڑھ لیا۔ ودر مؤنث بالف و تا، اور جمع مؤنث میں جمع مؤنث کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف اور تا کے ساتھ آتا ہے۔ وتا آیت
و جمع تکسیر آن کی بنائے واحد درا سلامت نہ ماند، اور جمع تکسیر وہ ہے جس کے واحد کی بنیاد جمع بناتے وقت سلامت نہ رہے۔ جمع سالم وہ ہے کہ جس کی واحد کی بنیاد جمع بناتے وقت سالم صحیح رہے، اور جمع تکسیر وہ ہے جس کی بنیاد واحد سے جمع بناتے وقت سلامت نہ رہے بلکہ ٹوٹ جائے۔ اس میں تفضیل گاہے برائے زیادت معنی مفعولیت ہم نہیں آیت، اس میں تفضیل کبھی معنی مفعولیت کی زیادتی کے لیے بھی آتا ہے، چون اشہر بمعنی مشہور، جیسے اشہر کیا ہے؟ مشہور، یہ اس میں تفضیل ہے لیکن اس میں مفعول کے معنی میں ہے، مشہور تر، زیادہ مشہور۔ صفت مشبہ آنکھ، اب صفت مشبہ کی کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں۔ صفت مشبہ آنکھ کی دلالت کنن بر اتصاف ذات، صفت مشبہ وہ ہے جو دلالت کرے کسی ذات کے متصف ہونے پر، کسی ذات کے بمعنی مصدری، معنی مصدری کے ساتھ، بوضع ثبوت، ثبوت کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ ثبوت کے، ثبوت کے معنی آتے ہیں یعنی ایسی صفت ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ لگی رہتی ہے، کبھی زائل نہیں ہوتی ہے۔ اور اس میں فاعل دلالت میں کنن بر اتصاف، اور اس میں فاعل دلالت کرتا ہے متصف ہونے پر، بطور حدوث، حدوث کے طور پر، یعنی یہ جو معنی ہے یہ کبھی اس کے اندر ہوں گے اور کبھی نہیں ہوں، لہٰذا صفت مشبہ ہمیشہ لازم آئے، اور اسی وجہ سے صفت مشبہ ہمیشہ لازم آتی ہے، اگرچہ از فعل متعدی آئے، اگرچہ وہ فعل متعدی سے آئے۔ پس فرق در سامع و سمیع این است، سامع اور سمیع میں فرق یہ ہے، سامع کیا ہے؟ کس کا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل کا، اور سمیع کس کا صیغہ ہے؟ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ سامع دلالت میں کنت بر ذاتے کی موصوف باشد بشنیدن چیزیں بالفعل، سامع دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو موصوف ہو سننے کی، سننے کے ساتھ، جو موصوف باشد بشنیدن، جو سننے کے ساتھ موصوف کسی چیز کے سننے کے ساتھ بالفعل کیا ہو؟ بالفعل وہ ہو۔ ولہذا بعد مفعول آمدن میتواند، اور اسی وجہ سے اس کے بعد مفعول آ سکتا ہے۔ تو کیا بتایا انہوں نے کہ سامعون، فرق سامعون دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر کسی چیز کے موصوف ہونے پر جو کسی چیز کے سننے کے ساتھ موصوف ہو، مگر بالفعل کیا ہو؟ بالفعل ہو، یعنی ہمیشہ اس کا سننا کوئی ضروری، کبھی سنے گا کبھی نہیں سنے گا، کبھی سنے گا، یہ معنی ہے اس کے۔ اچھا، چوں سامعن کلامک، جیسے سامعن کلامک آپ کے کلام کو سننے والا، و سمیعن دلالت میں کنت بر ذاتے کی موصوف بسمع باشد، اور سمیعن دلالت کرتا ہے ایسی ذات پر جو سننے کے ساتھ موصوف ہو، بطور ثبوت، ثبوت کے طور پر، بطور ثبوت، ثبوت کے طور پر۔ اچھا، اعتبار تعلق بچیز درا ملحوظ نے، کسی چیز کا تعلق اس کے اندر ملحوظ نہیں ہوتا ہے، بلکہ عدم اعتبار تعلق بچیز ملحوظ، بلکہ جس کی چیز کے ساتھ تعلق نہ ہونا ملحوظ ہوتا ہے، یعنی سمیعن کے ساتھ کسی چیز کا تعلق ہو یا نہ ہو، اس کی صفت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اور سامعن جو ہے وہ تبھی سنے گا جب اس کو سنایا جائے، اس تک کوئی آواز پہنچے۔ یہ پس سمیعن کلام کا نمیتواں گفت، لہذا سمیعن کلام کا نہیں کہا جا سکتا۔ اچھا، اوزان صفت مشبہ بسیار است، صفت مشبہ کے وزن بہت سارے ہیں، صعب سخت، صفر پیلا، صلب سخت، حسن اچھا، اور خشن کھردرا، خشن کھردرا جس کو ہم رف کہتے ہیں، ندس، اس کے بعد میں دیکھ لیں گے معنی زعیم، بلز، حتم، جنوب کے معنی آتے ہیں جنوبی، احمر، سرخ، کابر، کبیر، بڑا، غفور، بخشنے والا، جید اچھا، جبان بزدل، جبان حجان خوشی سے یا خوشی سے جھومنے والا، خوشی سے یا غصے سے جھومنے والا، حجان اور شجاع بہادر،
عطشان پیاسا، عطشا پیاسی عورت، حبلہ کے معنی آتے ہیں حاملہ، حمرہ کے معنی آتے ہیں گوری، اور عشرہ کے معنی آتے ہیں 10 ماہ کی گابن اونٹنی، 10 ماہ کی گابن اونٹنی۔ بہ صفت مشبہ، حسن حسنان، ایک حسین، 2 حسین مرد، حسنین 2 حسین مرد بحالت نصب و جر، حسنون بہت سارے حسین مرد صیغہ جمع مذکر بحالت رفع، حسنین 2 حسین مرد بحالت نصب و جر، حسنتن 1 حسین عورت واحد مؤنث بحالت رفع، حسنتان 2 حسین عورتیں صیغہ تثنیہ بحالت رفع، حسنتین 2 حسین عورتیں بحالت نصب و جر، حسناتن بہت ساری حسین اور حسینائیں بحالت رفع۔ اچھا تو یہاں تک ہو گیا، چلو آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم ونستغفرک ونتوب الیک، سبحان اللہ عما یصفون، وسلام۔